بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادر اسلام، چند ایک ضروری مسائل کے حوالے سے توجہ فرمائیں۔ نمبر ایک یہ کہ جب ہم سحری کرتے ہیں تو سحری میں بعض اوقات ہم دیر سے جاگتے ہیں اور افراتفری میں سحری کا پس منظر سا بن جاتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر اذان شروع ہو جائے، اذان کا ابتدائی کلمات جو شروع ہو گئے، ہم کیا کریں؟ کیا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ پہلی بات تو اللہ نے اگر ہمت دی ہے اذان شروع ہو جائے تو بغیر سحری کے ہی روزہ رکھیں۔ بغیر سحری کے روزہ رکھنا بھی فرض ہے۔ اگر کسی نے سحری نہیں کی تو کوئی بات نہیں، سحری کرنا سنت ہے اور روزہ رکھنا فرض ہے۔ تو فرض تو ایک ذمہ داری ہے، بغیر سحری کے ہی روزہ رکھیں اور اس کو نبھانے کی کوشش کریں۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی بندہ جلدی میں ایک دو لقمے لیتا ہے، پانی کا ایک آدھ گلاس پی لیتا ہے جلدی میں، اس نے بڑی جلدی کی لیکن پھر بھی اللہ اکبر یا چند ابتدائی کلمات جو ہے وہ ہو گئے اذان کے، تو ایسی صورت میں بھی اسے روزہ اپنا مکمل کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اسے اس کا روزہ بھی ہوگا اور اس کو روزے دار کے برابر ثواب بھی ملے گا۔ وہم میں نہیں پڑنا چاہیے اس چیز میں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھڑیاں تو ہوتی نہیں، اس وقت اندازے قائم کیے گئے تھے، اندازوں کے اوپر ہی جو ہے سحری اور افطاری کا دار و مدار تھا۔ تو اس بارے میں اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے کہ بس اللہ اکبر ہوئی ختم کام۔ میں یہ نہیں کہہ رہا یہ کام کرنا ہے، احتیاط کرنی ہے، بچنا ہے، 5 منٹ پہلے ہی روزہ بند کر لیں۔ لیکن کبھی ہو جاتا ہے، کبھی کبھار آپ بیچارے ایک لقمہ کھا رہے ہو، چکرا کے رہ جاتا ہے کہ میں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں، اور ایک دو لقمہ کھا لیا تو بالکل اس کا روزہ ٹھیک ہے، اپنا روزہ مکمل کرے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کے روزے کو قبول کرے گا۔ یہ نہ کرے کہ پوری اذانیں ہونے تک یا اذانوں کے بعد بھی، اور جس طرح کہ ہمارے یہاں ایک جہالت بھی بڑی مشہور ہے کہ کسی طرف سے بھی اذان آ رہی، مثلا سب کھا پی کے روزہ بند کر کے بیٹھے، ایک بندہ باہر گھومنے گیا، گلی میں واپس آیا، پوری ادھر سے اذانوں کی آواز آ رہی ہے، پی لو پانی پیلیے، یہ تو بالکل غلط ہے۔ اس سے تو روزہ اگر ٹائم ہو چکا ہے تو روزہ ٹوٹ گیا، یہ تو جہالت ہے، اس سے تو بچنا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھیں، اذان کا روزہ بند ہونے سے کوئی تعلق نہیں، دوبارہ سنیں، اذان کا روزہ بند ہونے سے کوئی تعلق نہیں۔ روزے کا تو ایک اپنا وقت ہے، اذان کا ایک اپنا وقت ہے اگرچہ وہی، لیکن اذان آپ کو پتا ہے وہ بندہ جو اذان پڑھنے والا ہے وہ کوئی میک کے اوپر ایسے تو نہیں کھڑا ہوا کہ جیسے ہی ہوا میں فوراً اذان پڑھ دوں گا۔ بعض لوگ آرام سے کھا پی کے کلی شلی کر کے 2 منٹ بعد اذان پڑھ رہے ہوتے ہیں، 2 منٹ بعد اذان پڑھ رہے ہوتے ہیں، 3 منٹ بعد اذان پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس ٹائم تو روزے کا ٹائم نکل چکا ہوتا ہے، اس ٹائم کھائیں۔ اس لیے بہترین حل ہے کیلنڈر، اذانوں کو نہ دیکھیں، اذانیں تو دی جاتی ہیں نماز با جماعت پڑھنے کے لیے کہ نماز کے لیے آ جائے، نماز کا ٹائم، روزہ بند کرنے کے لیے اذانیں نہیں ہوتی، وہ چونکہ ساتھ جڑی ہوئی ہیں اس لیے لوگ یہی سمجھتے ہیں۔ اصل دیکھنا اپنے کیلنڈر کو، کیلنڈر اپنے گھر میں لگوا لیں، موبائل پہ ڈاؤن لوڈ کر لیں، یا ہم نے یہ کیلنڈر چھاپا ہے اس کو لے کے اپنے گھر میں رکھ لیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اس میں بالکل وہی صحیح نقشہ لکھا ہوا ہے جو دائمی نقشہ اوقات جو کیلنڈر ہے جو ہمیشہ کام آتا ہے پورے سال، کو نیچے لگا ہوا ہے، اس کے مطابق یہ چھپا ہوا ہے، تو اس کو اپنے گھر میں لگا لیں۔ جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ان کے لیے بھی آسانی ہوگی، ان کو بورچی خانے میں لٹکا لیں، ان کو پتا ہوگا کہ کس ٹائم سحری کا ٹائم ختم ہو رہا ہے اور کس ٹائم افطاری کا ٹائم شروع ہو رہا ہے، انہیں انشاءاللہ خود ہی یاد رہ جائے گا۔ تو اس بارے میں یہ احتیاط کریں کیونکہ فرض روزہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ روزہ ضائع ہو جائے۔ لیکن اگر بالکل صحیح ٹائم پہ ایک ریٹ اذان دی جا رہی ہے تو اس میں اللہ اکبر ہو گیا، اپنی اذان اپنا جو روزہ مکمل کریں۔ بعض اس بارے میں اتنے پریشان ہو جاتے ہیں فرض روزہ ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہاں اگر کسی کے پاس ہمت ہے کہ سحری کے بغیر بھی روزہ رکھ سکتا ہے تو ضرور رکھے کیونکہ روزہ فرض ہے۔ اسی طرح روزے میں مسواک کرنا بالکل جائز ہے، چاہے آپ کی تازہ مسواک ہے، پرانی مسواک ہے، بالکل جائز ہے، کوئی اس پہ پابندی نہیں ہے۔ 1 دفعہ کریں، 2 دفعہ کریں، بعض لوگ سمجھتے ہیں اثر کی بات کرنا جائز نہیں، یا روزہ کھلنے کے ٹائم جائز نہیں، ہر وقت جائز ہے۔ مسواک اسلام کو مطلوب ہے، مسواک سے کون سا ذائقہ پیٹ میں جا رہا ہے، بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں اگر آپ احتیاط سے کریں، احتیاط لازم ہے، احتیاط سے کریں تو منجن کرنا بھی جائز ہے اور ٹوتھ پیسٹ کرنا بھی جائز ہے اگر آپ احتیاط کا دامن نہ چھوڑیں۔ بے احتیاطی نہ کریں، بے احتیاطی کریں گے تو ذائقہ اندر جا سکتا ہے، لیکن آپ بے احتیاطی نہ کریں، آپ کر کے دیکھ لیں، بڑی احتیاط سے آپ کریں، منہ کے اندر ہی پیسٹ کو رکھیں اور منجن کو اندر رکھیں،
کئی دفعہ مسواک ہوتی نہیں، تو ایسے بھی اگر کسی نے احتیاط کے ساتھ کر لیا، اس کے روزے پہ کوئی فرق نہیں آیا، روزہ اس کا بالکل صحیح سلامت ہے، کوئی اجزاء اس کے نہیں گئے۔ وہ جو ٹھنڈک سی جاتی ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، پیٹ کے اندر ایک ٹھنڈک سی ہوتی ہے، وہ ٹھنڈک سی اگر گلے میں محسوس ہو جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ وہ تو ویسے بھی ہم کوئی ٹھنڈے پانی کی کولی کریں، وہ ٹھنڈک تو ویسے بھی گلے میں محسوس ہو جاتی ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پہلے تو مسواک ہے، مسواک نہ ہو تو منجن نہ ہو تو ٹوتھ پیسٹ استعمال کریں، منہ کو صاف ستھرا رکھیں، لیکن جو ٹوتھ پیسٹ وغیرہ ہے اس میں تھوڑی سی احتیاط زیادہ کریں کہ ذائقہ نیچے نہ اتر جائے۔ سرما لگانا بالکل جائز ہے، آنکھوں میں سرما لگانے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہاں کئی بندے ایسے ہوتے ہیں جن کو سرما لگائیں ان کو گلے میں حلق کے اندر ذائقہ محسوس ہوتا ہے، کئی ایسے بندے ہیں، مجھے تو خیر آج تک نہیں محسوس ہوا، لیکن کئی بندوں کو میں دیکھا بتاتے ہیں کہ ہم جب آنکھ میں سرما لگاتے ہیں ہمارے گلے میں ذائقہ محسوس ہوتا ہے، تو جن کو گلے میں ذائقہ محسوس ہو وہ ذائقہ نیچے اترے گا تو وہ نہ لگائیں، لیکن عام روٹین میں ہوتا نہیں ہر بندے کے، جس کے ہوتا ہے وہ احتیاط کریں، جس کے نہیں ہوتا سرما لگانا بالکل جائز ہے، تیل لگانا بالکل جائز ہے، اسی طریقے سے نہانا بالکل جائز ہے، ٹھنڈک کے لیے 10 مرتبہ نہائیں، کوئی پابندی نہیں ہے، بالکل اس کی ممانعت نہیں ہے۔ اسی طرح کان کے اندر قطرے وغیرہ ڈالنا بالکل جائز ہے۔ ناک میں علماء احتیاط کا مشورہ دیتے ہیں، چونکہ ناک کا اور گلے کا ایک ہی سوراخ ہے، آگے جا کے اندر جا کے مل جاتا ہے، ناک میں اگر آپ گہرائی کے ساتھ قطرے ڈالیں گے تو حلق میں محسوس ہوتے ہیں، اور حلق اگر کوئی بندہ کہتا ہے مجھے بالکل محسوس نہیں ہوتے معمولی سے بھی، تو وہ ڈال لے گا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن بعض لوگوں کو واضح طور پہ ذائقہ کہ ناک بڑا محسوس ہوتا ہے تو ان کے روزے کے اوپر اثر آئے گا، تو وہ اس میں احتیاط کریں۔ اس طرح کے کئی چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، پوچھتے رہا کریں، سیکھتے رہا کریں، انشاءاللہ اب ہم بلا وجہ اپنے دین کو مشکل بنا کے بیٹھے ہیں، ہمارا دین تو بالکل آسان ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین یسر، دین بالکل آسان ہے۔ اللہ نے جب دین آسان بنایا تو ہم آسان دین پہ عمل کریں، اپنے اوپر جان بوجھ کے ایسی پابندیاں مسلط کریں جن کا نہ کوئی ثواب نہ کوئی لینا دینا۔ گھروں میں کئی ایسی جہالتیں پھیلی ہوئی ہیں جن کے اوپر ہم پابندیاں کرتے ہیں اور ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ پوچھ لیا کریں تاکہ مسئلہ کلیئر ہو، جہالت میں نہ رہیں، سوال پوچھیں، سوال کے ذریعے اپنا وہ مسئلہ حل کریں اور صحیح بات پہ عمل کریں، چونکہ ہم کسی چیز کے پابند نہیں، صرف پابند ہیں اللہ کے قرآن کے اور پیارے نبی کے فرمان۔ بس جو بات اللہ کے قرآن میں آ گئی لوہے پر لکیر ہے، جو نبی پاک کے فرمان میں آ گئی وہ پتھر پر لکیر ہے، وہ نہیں بدل سکتی۔ تیری بات، میری بات، مائی کی بات، بابے کی بات، پچھلے بابوں کی بات، اگلے بابوں کی بات، میرے دادا پردادا سے یہ بات چلی آ رہی ہے، میرے تو دادی نانی یہ بات کہتی تھی، ان کا کوئی اعتبار نہیں۔ یہ تو بہت سارے ڈھکوسلے ہیں دادی نانیوں سے اور دادوں پردادوں سے چلے آ رہے ہیں جن کا دین کے ساتھ، شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن لوگ ان کی بہت زیادہ پابندی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔